هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ جی، قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اصل میں نفل نماز میں حرکت زیادہ جائز ہے بنسبت فرض نماز کے۔ فرض نماز میں حرکت جائز نہیں ہے اور نفل نماز میں حرکت جائز ہے بنسبت فرض نماز کے۔ تو قرآن مجید کا دیکھنا اور نہ دیکھنا اتنا معنی نہیں رکھتا۔ اصل یہ ہے کہ نہ قرآن مجید کے اٹھانے سے جو حرکت ہوتی ہے یہ نفل نماز میں ہو رہی ہوتی ہے اور فرض نماز میں ایسی کوئی ہوتی کی اس کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس طرح کر کے کتابی شکل میں موجود نہیں تھا جو ہمارے پاس اس طرح کر کے موجود ہے۔ اس لیے اس دور میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا، ہاتھ میں اٹھا کر یا ہاتھ میں نہ اٹھا کر پڑھنا، اس کا کوئی ہاں یا نہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کپڑے پہ، کاغذ پہ، لکڑی پہ، پتھروں پہ، مختلف جگہوں پہ لکھا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے چمڑے اور بہت بڑے کپڑے کے ایک مصحف میں لکھا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی کے آگے نسخے بنا کے خلافت میں بھیجے گئے۔ باقاعدہ ہر ایک انسان تک کوئی الگ الگ ہر ایک مسلمان تک نسخہ موجود ہو ایسا نہیں ہے، اور اس دور میں جو مسلمان ہوتا تھا وہ حافظ ہی ہوتا تھا۔ صحابہ کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے کہ یہ حافظ ہے اور یہ حافظ نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ حافظ ہی ہوتا تھا، یہ سبھی ہوتے تھے۔ اس لیے سب کو قرآن مجید زبان نہیں پڑھنا ہوتا تھا، اس میں دیکھنے کا کوئی ضرورت ہوتی نہیں تھی۔ مین اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر ہم کہیں کہ دیکھ کے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید دیکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں کہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور اگر ہم کہیں قرآن مجید کو ہاتھ میں یعنی دیکھ کے نماز ہوگی پھر بھی دلیل نہیں ہے، اگر نہیں ہوگی پھر بھی دلیل نہیں ہے۔ احادیث کی دنیا میں صرف اس کا اعتبار اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ نماز میں حرکت ہے، اور نفل نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز میں حرکات ثابت ہیں، جبکہ فرض نماز میں ایسی حرکات ثابت نہیں ہیں۔ نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی پڑھی ہے۔ نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں ایک دفعہ رات کی نماز گھر میں پڑھ رہے تھے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے لیٹی ہوتی تھی، ہاتھ لگا کے ان کو پیچھے کر دیتے تھے اور سجدے میں چلے جاتے تھے، سجدے سے اٹھتے ان کو ہاتھ لگا دیتے، وہ پاؤں آگے کر لیتی۔ اسی طرح ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا اور اپنی جگہ پہ واپس آ کے کھڑے ہو گئے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں، ایک بکری آتی ہے آگے سے گزرنے لگتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چل کے آگے ہو گئے، پھر وہ بکری آگے سے گزرنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ دیوار سے لگا لیا اور بکری پیچھے سے گزر گئی اور پھر واپس مصلی پہ آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے مسجد کے ایک ایسی جگہ پہ آ کے درمیان میں نماز نیت لی، نماز کے اندر اس کے گردن کو پیچھے سے پکڑا اور گھما کے ایک ستون کے پیچھے لا کے کھڑا کر دیا اور فرمایا یہاں نماز پڑھو تاکہ آگے سے کوئی گزر نہ سکے۔ یہ تمام اعمال نماز میں حرکت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، ایک دفعہ وہ تو فرض نماز تھی کہ نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ ہاتھ سے حرکت کی، لیکن وہ معجزہ تھا۔ بعد میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت یا جہنم کو دکھایا، اور میں اگر اس کا کوئی خوشہ اٹھا لیتا تو اس کو تم کھاتے رہتے تو دنیا تک ختم نہ ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ تو فرض کے علاوہ نفل نماز میں حرکات زیادہ ثابت ہیں بنسبت فرضوں کے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نفل نماز میں اگر قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ فرض نماز میں یہ حرکت جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں کم سے کم حرکت چاہیے۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہی کوئی قرآن مجید پرنٹڈ تھا، نہ ہی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے ہم ثابت کر سکے کہ نماز ہوتی ہے
یہ ہم جس سے ثابت کر سکیں کہ نماز نہیں ہوتی ہے. ہم اس کو ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ نماز میں حرکت جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے. امید ہے کہ ان کو جواب مل گیا ہوگا جو اس کی دلیل پوچھ رہے تھے کہ ہاتھ اٹھانے کی دلیل یا حدیث کیا ہے.